ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 34۔ زینی اپنا تحفظ بحال کرنے کی خاطر اذلان کے سینے پر ہاتھ جمائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ گیٹ پر مامور سیکیورٹی گارڈز بھی گھبرائے تاثرات سمیت ہاتھوں میں گن تھامے اب وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان جرمن شیفرڈز کو صوفیہ کے آدمیوں نے بمشکل زنجیر کے ذریعے تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں بھاری بھرکم کتے زنجیر کو چھڑانے کے چکر میں اپنی زبان نکالے ادھر سے ادھر ہل رہے تھے۔ زینی کو حد درجہ پریشان دیکھ کر اذلان کی گردن کی رگیں تناؤ کا شکار ہو گئیں۔ اذلان کی آنکھیں سرخیوں سے بھر چکی تھیں۔ جیسے ہی اس کا پارا ہائی ہوا، اس نے اگلے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پاس کھڑے سیکیورٹی گارڈ سے گن تھامی اور ایک ہاتھ سے مسلسل فائرنگ کرتے ان دونوں جرمن شیفرڈز کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ پورا لان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ زینی حواس باختگی کے عالم میں اچھلتی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے پیچھے مڑ کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ اذلان نے اس کے سر پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کیے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ دونوں کتے خون میں لت پت وجود سمیت بے جان انداز میں لڑھکتے نیچے گر گئے۔ صوفیہ کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے اذلان سے اس قسم کے شدید رد عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ زینی کے مسلسل بہتے آنسو اذلان کو اپنی ڈریس شرٹ کے اندر مدغم ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اذلان پتھرائی نگاہوں سمیت ابھی تک کتوں کو ہی گھورنے میں محو تھا۔ زینی کی ابتر حالت کو دیکھتے اذلان کا دل چاہ رہا تھا وہ ایک بار پھر ان کتوں کو زندہ کرے اور پھر اسی اذیت سے گزارے اور تب تک گزارتا رہے جب تک زینی بالکل پہلے کی طرح نارمل نہیں ہو جاتی۔ اذلان صاحب، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ جرمن شیفرڈز تو صوفیہ میم کا گفٹ تھا، پیٹر صاحب نے میڈم کے لیے اسپیشلی جرمنی سے امپورٹ کروائے تھے اور آپ نے ایک ہی جھٹکے میں۔ صوفیہ کا ملازم ہکا بکا رہ گیا۔ اذلان کی تنبیہی نگاہوں نے اسے اپنی بات مکمل کرنے سے روک دیا۔ اگر تم دونوں نے آخری وقت تک یہ چین تھام نہ رکھی ہوتی تو تمہارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوتا۔ اذلان کی سخت بارعب آواز نے ان دونوں ملازموں کو ششدر کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ تم دونوں کی بچت اس لیے ہو گئی ورنہ اذلان کی بارعب آواز وہاں موجود تمام نفوس پر اپنی دہشت طاری کر دی۔ اسے اس وقت زینی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملازم بے اختیار ان کتوں کی حالت کو دیکھتے اندر تک جھنجھنا اٹھے اور رہی بات گفٹ کی، آئی تھنک جو چیز کسی اور کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے وہ صوفیہ کے لیے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے اس رسک کو ہی ختم کر دیا۔ صوفیہ، میں نے ٹھیک کیا نا؟ اذلان ہنوز زینی کو اپنے ساتھ لگائے نرم لہجے میں صوفیہ سے استفسار کر رہا تھا۔ اس کا مطلب اذلان نے یہ سب صوفیہ کی سیفٹی کے لیے کیا ہے؟ زینی نے چونکتے ہوئے اپنا جھکا سر اوپر اٹھایا اور پھر اذلان کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اس کا مضبوط حصار توڑتی بھاگنے کے انداز سے داخلی دروازہ بند کرتی گھر کے اندر چلی گئی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا اذلان، یہ واقعی سیف نہیں تھے، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ صوفیہ کو تو اذلان کا نرم لہجہ ہی خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے ان جرمن شیفرڈز کے مرنے کا دکھ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ وہاں سے جاتے ہوئے انہیں ایک نظر دیکھنا بھولی نہیں تھی۔ صوفیہ کی کار ابھی پورچ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ ایان، شفا اور عفان کی کاریں آگے پیچھے چلتی پورچ میں آ کر رک گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کتوں کے مردہ وجود سے بہتا خون ان کے آس پاس موٹی موٹی سرخ لکیریں بنا چکا تھا۔ زینی کہاں ہے؟ اذلان کے مختصراً بتانے کی دیر ہی تھی کہ شفا اور فاطمہ گھبرائے تاثرات سمیت اندر چلی گئیں۔ اذلان ملازموں کو یہ سب صاف کرنے کا کہتے انہیں اپنے ساتھ لیے خود بھی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شفا نے آنے سے پہلے فاطمہ کو انفارم کیا تھا، اس لیے عفان اور فاطمہ ان سب کو زمان اور زرار کے ساتھ شاپنگ مکمل کرنے کا کہتے خود واپس گھر آ گئے۔ عفان کی ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے وہ لوگ اکٹھے ہی یہاں پہنچے تھے۔ ایمان آپی، میرا سر، یہ فائرنگ کی آوازیں، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ زینی سر کو ہاتھوں میں تھامے درد سے کرا رہی تھی۔ فاطمہ اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے اپنے ساتھ لگائے نرم لہجے میں تسلی دے رہی تھی۔ ایان، جلدی سے میرا میڈیکل باکس لائیں پلیز، کار میں ہی رکھا ہوا ہے۔ اذلان ایان اور عفان کے ساتھ باتیں کرتا اندر داخل ہو ہی رہا تھا کہ شفا کو اتنی ایمرجنسی میں آتے دیکھ وہ تینوں ایک ساتھ چونک اٹھے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ایان فکر مندی سے گویا ہوا۔ زینی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ جلدی لائیں پلیز۔ زینی کا نام سنتے ہی اذلان بھاگنے کے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ زینی اس وقت فاطمہ کے حصار میں بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔
آپ ہی یہ شور، آہ میرا سر! زینی کو اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا، اس کا سر درد کے مارے چکرا رہا تھا۔ زینی کو اس قدر شدت سے روتا دیکھ اذلان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بھابھی ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ایان کے میڈیکل باکس پکڑاتے ہی شفا متعلقہ میڈیسن نکالنے لگ گئی۔ اذلان تفکر آمیز لہجے میں گویا ہوتے زینب کو ہی ساکت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں، میں ہینڈل کر لوں گی انشاءاللہ۔ شفا اب انجیکشن نکالتی اس میں ڈوز بھر رہی تھی، بس کسی طرح زینی کا دھیان فائرنگ کی آواز سے بٹانا ہوگا۔ فائرنگ کا ذکر سنتے اذلان جی بھر کر شرمندہ ہو گیا، کیونکہ آج پھر اس کے غصے کی وجہ سے زینی کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ اچھا زینی، مجھے بتاؤ آپ کے ماما اور بابا کا نیم کیا ہے؟ شفا زینی کو بچوں کی طرح پچکارتے اس کا رخ باقاعدہ اپنی جانب موڑ چکی تھی۔ انجیکشن اس نے دوسرے ہاتھ میں چھپا لیا تھا۔ عفان، ایان اور اذلان تینوں اس نازک صورتحال کو پریشان نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ زینی اس وقت فاطمہ کے اشانے کے ساتھ لگی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اذلان سرخ اکھیوں سمیت اپنی مٹھیاں بھینچے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابراہیم افندی، سارا افندی، زینی کے لبوں سے ہلکی سرگوشی نما آواز برآمد ہوئی تھی۔ اوکے، اچھا یہ بتاؤ آپ کا بیسٹ کزن کون ہے؟ شفا زینی کی توجہ بٹانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ولی، زینی نے یک حرفی جواب دیا۔ فاطمہ زینی کی گال پر بہتے متواتر آنسو اپنے نرم پوروں سے صاف کر رہی تھی۔ اور بیسٹ فرینڈ؟ تابڑ توڑ سوال پوچھتی شفا کا انداز اس وقت پیشہ ورانہ لگ رہا تھا۔ ولی، زینی کے پھر سے وہی جواب دینے پر اذلان نے ایان کی نظریں خود پر جمی محسوس کی تھی، کیونکہ وہ اس کی پوزیسیونیس کی عادت سے بخوبی واقف تھا۔ تو ہماری زینی کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے؟ شفا نے پرسوچ انداز اپنا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ذہن میں فی الفور جو سوال آ رہا تھا بنا بریک کے کیے جا رہی تھی۔ گول گپے! زینی کے برجستہ جواب پر اذلان سمیت وہاں موجود تمام نفوس کے ہونٹوں پر بے ساختہ دھیمی مسکان در آئی۔ اور میٹھے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ شفا نے ایک اور سوال داغ دیا۔ آئس کریم کھانا، وہ بھی صرف سردیوں میں۔ مسلسل رونے کی وجہ سے زینی کی آواز تھوڑی بھاری اور نکاہت زدہ لگ رہی تھی۔ مجال ہے جو انہیں ڈھنگ کی ایک بھی چیز پسند ہو۔ زینی کے لبوں سے اسپیشلی ولید اور الٹی سیدھی چیزوں کی گردان سنتے اذلان خود کو زیر لب بڑبڑانے سے روک نہیں پایا۔ زینی اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتی ہے؟ شفا کے سوال پر اذلان کے کان ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اس کا ہر عضو اس لمحے سماعت بن چکا تھا۔ اذلان! زینی کے جواب دینے کی دیر ہی تھی کہ شفا نے موقع غنیمت جانتے اس کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ زینی بازو سہلاتی درد کے ماری اپنی آنکھوں کو شدت سے موند گئی۔ زینی کے جواب نے اذلان کے وجیح چہرے کو عجب رونق بخش دی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر اس وقت مبہم مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ایان اور عفان دھیمے سے مسکراتے اپنا چہرہ نیچے جھکا گئے۔ زینی کو اس وقت کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اگر آج وہ اپنے حواسوں میں ہوتی تو سب کے سامنے ایسا کچھ کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی۔ فاطمہ زینی کو اپنے ساتھ لگائے اسے سنبھالنے کی تگودو میں لگی ہوئی تھی۔ اذلان: یار بھابھی کو تو بھی پسند ہے، اب تیری اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ ایان نچلے لب کو دانتوں تلے دبائے غیر محسوس انداز میں اذلان کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ وہ اذلان کی تھوڑی دیر پہلے کی بڑبڑاہٹ بخوبی سن چکا تھا۔ ایان کی بات پر اذلان نے اسے مصنوعی سخت گھوری سے نوازا۔ بھابھی، زینب ٹھیک تو ہے نا؟ چند ہی لمحوں کے بعد زینی کو میڈیسن کے زیر اثر غنودگی میں جاتا دیکھ اذلان فکر مندی سے گویا ہوا۔ جی سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ریسٹ کرنے کے کچھ ہی دیر بعد زینی کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شفا نے میڈیکل باکس بند کرتے اذلان کو دھیمے لہجے میں تسلی دی۔ انشاءاللہ۔ اذلان سمیت لاؤنج میں موجود تمام نفوس کے لبوں سے یک بستہ جملہ ادا ہوا۔ زینی کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھتے اذلان گہرا سانس بھرتے پھر سے خود کو کوسنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ لاؤنج کی دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھی پریشے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پورا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اپنے وجود کو سن پڑتا دیکھ پریشے وہاں سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی کہ اچانک فون کی بجتی رنگ ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا دی۔ وہ اپنے لرزتے وجود سمیت ٹیبل پر رکھے فون کی طرف بڑھ گئی۔ ولید! شفا کے لبوں سے ہلکی سرگوشی نما آواز برآمد ہوئی۔ اب وہ آنسوؤں سے تر چہرے سمیت بے اختیار یس کے بٹن پر ہاتھ رکھتے فون ریسیو کر گئی۔ ہیلو پریشے، کیسی ہیں آپ؟ فون کے اسپیکر سے ولید کی زندگی سے بھرپور چہکتی آواز سنائی دی۔ ولید! پریشے کے حلق سے گھوٹی گھوٹی سسکی نما آواز ابھری۔ ولید ایک پل کے لیے چونک سا گیا۔ پریشے، از ایوری تھنگ اوکے؟ آپ رو رہی ہیں کیا؟
پریشے کی بھیگی آواز اس کے رونے کی چولی کھا رہی تھی۔ ولید کا فکر مند لہجہ سنتے زینی پریشے کی آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی۔ پلیز پریشے یار رونا تو بند کریں، بتائے تو صحیح ہوا کیا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ اس کو شدت سے روتا دیکھ ولید گھبرائے تاثرات سمیت صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آفس جانے کے بجائے آج وہ خلاف معمول گھر پر ہی تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے اچانک اسے پریشے کا خیال آیا تو اس نے زیر لب مسکراتے کچھ سوچتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ولید وہ زامن بھائی ہاسپٹل میں؟ پریشے نے اکلاتے لہجے میں ولید کو آگاہ کیا۔ اس کے آدھے ادھورے الفاظ سنتے ولید کے چہرے کا رنگ اچانک متغیر ہو گیا تھا۔